إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں رضا ہوں. تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، یعنی دین کے جتنے معاملات، مسائل، احکام تھے فرائض کے حوالے سے، سنن نوافل کے حوالے سے، حلال حرام کے حوالے سے، حدود کے حوالے سے، جتنے بھی احکام تھے، جتنے بھی معاملات اور مسائل تھے، وہ سب کے سب پورے کر دیے، مکمل کر دیے. یعنی کسی طرح کی بھی ذرے کے برابر کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی پیچھے نہیں رہی. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ دین اسلام جو دین ہے، اس دین کے اندر صرف اللہ رب العالمین کا اختیار چلتا ہے اور تعلیم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنا ہوگا. دین کے معاملات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسی کے مطابق بالکل دین کے جو معاملات ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا. جب دین بالکل مکمل ہو چکا ہے، ہر چیز کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے، تو اب ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اس دین کے اندر کوئی معمولی سی چیز بھی ایجاد کی جائے. وہ چیز ہمارے نزدیک کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، لیکن جو پہلے سے دین کے اندر موجود نہیں، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی، تو وہ چیز دین یا دین کا حصہ نہیں بن سکتی. تو اب جب دین مکمل ہو چکا ہے، اب ذرے کے برابر یہ گنجائش نہیں رہی کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی اپنی مرضی چلائی جائے، تھوڑی سی بھی کوئی چیز اس میں نئی داخل کی جائے. اس میں اب ذرے کے برابر ایسی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کی اس حوالے سے کافی سارے موجود ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین طریقے سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا
ما لیس منہ فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے اس عمل میں، ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس میں نہیں ہے، یعنی جو اس میں پہلے سے موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی کام کیا، اس کو دین سمجھ کر کیا، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کیا، اس کو دین بنا دیا، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی ویلیو نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ یہ سارے معاملات روز روشن کی طرح واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کے اندر اپنی مرضی چلائی جائے، دین کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے امور ایجاد کیے جائیں، تو پھر یہ جو نئے نئے امور ایجاد کیے جائیں گے، یہ نئے امور ایجاد کرنے والے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، الا قد امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں اجر ملے گا، جس سے تمہیں ثواب ملے گا، جس سے تم جنت کی توقع رکھ سکتے ہو، جس کے متعلق تم جہنم سے بچنے کی توقع امید رکھ سکتے ہو، تو ایسی ہر چیز میں نے تمہیں بتا دی ہے، کوئی بھی چیز میں نے پیچھے نہیں چھوڑی. اب ایک طرف اللہ رب العالمین کا حکم کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے تم تک ہر چیز پہنچا دی ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے، ہر چیز تم تک پہنچا دی ہے میں نے. اب بھی اس کے باوجود بھی اگر دین کے اندر اپنی مرضی چلائی جائے، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے دین کے اندر نئے نئے امور ایجاد کیے جائیں، تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خائن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ چیز جس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملنا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں نیکی ملنی تھی، جس کی وجہ سے ہم جنت کے قریب ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے دور ہونے والے تھے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز چھپا لی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی کہ وہ چیز ہم تک نہیں پہنچائی. اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس طرح کے فرامین کے باوجود، اللہ رب العالمین کے فرامین کے باوجود
دین میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے نئے امور ایجاد کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس بات کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ غلط ہے، اس میں جھوٹ ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے تم تک ہر چیز پہنچا دی ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے؟ تو ایسا انسان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا فرمان بھی غلط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی غلط۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے ایک بندہ جو ایک ایسے عمل پر گامزن ہے، ایسا عمل کرتا رہتا ہے جو عمل دین کا حصہ نہیں، جو دین میں پہلے سے موجود نہیں، ایسا عمل کرنے والا انسان یہ بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے اور خود اپنی زبان سے اگلتا بھی ہے، خود اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے۔ کیا اقرار کرتا ہے؟ اقرار یہ کرتا ہے کہ ہاں یہ عمل سنت سے تو ثابت نہیں، یہ عمل اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیا، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیا، لیکن یہ عمل ہے تو مستحب ہے، یہ عمل ہے تو مستحب ہے۔ خود مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ یہ عمل واقعی سنت سے ثابت نہیں، اس عمل کے متعلق اللہ رب العالمین کی کوئی تعلیم نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی تعلیم نہیں، لیکن عمل تو مستحب ہے نا، عمل تو اچھا ہے نا۔ تو پھر جب عمل مستحب ہے، جب عمل اچھا ہے، تو پھر اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے، بالکل حرج ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ کیا حرج ہے جو عمل تم ایسا عمل کرتے ہو جس کے متعلق نہ اللہ نے تعلیم دی نہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی، وہ عمل تم اپنی طرف سے کرتے ہو، اپنی مرضی سے کرتے ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا حرج ہے اس میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں آتے ہیں، یعنی امہات المؤمنین کے پاس آتے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، تو کسی ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق ہمیں بتا دیجئے، ہمیں خبر دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، یہ نوافل پڑھتے ہیں، اس طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے عبادت کا، وہ پورے کا پورا انہیں بتایا جاتا ہے۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اور نبی بھی وہ نبی جو تمام انبیاء کرام کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، یہ عبادت ہمارے لیے بہت کم ہے،
اللہ کے رسول کو تو کفایت کر جائے گی، لیکن یہ عبادت ہمیں کفایت نہیں کرتی، ہم گناہگار ہیں، تو لہٰذا ہمیں عبادت کچھ زیادہ کرنی۔ تو ایک کیا کہتا ہے؟ عمل مستحب۔ ذرا غور کیجیے، عمل مستحب۔ اب ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ اور دوسرا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا اکیلا، کیونکہ شادی کے بعد پھر معاملات بڑھتے ہیں، پھر کمانا پڑتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، پھر ان کی بیوی کی، پھر بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی وہ معاملات، ان کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر عبادت سے اور دین سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا، کمانا پڑے گا۔ تو لہٰذا کبھی بھی میں شادی نہیں کروں، پوری اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کروں۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے کہ کبھی بھی رات کو میں سوؤں گا نہیں، اور پوری عمر میں پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، پوری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کبھی بھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، روزے کی چھٹی نہیں کروں گا، کبھی بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ عمل تو مستحب ہے، سنت سے تو ثابت نہیں، اللہ کی تو تعلیم نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں، لیکن عمل تو مستحب ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوری رات عبادت کرنا یہ برا عمل تھا؟ پوری زندگی روزے رکھنا یہ برا عمل تھا؟ اور صرف اس غرض سے شادی نہ کرنا کہ پوری کی پوری زندگی، پورا کا پورا وقت اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا، یہ عمل کیا مستحب نہیں تھے؟ کتنے اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں یہ۔ پھر جو کہتا ہے کہ عمل تو مستحب ہے، اللہ کی تعلیم نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں، لیکن عمل تو مستحب ہے، تو ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ یہ عمل کیا مستحب نہیں تھے؟ یہ عمل کیا پسندیدہ عمل نہیں تھے؟ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ یہ روزہ، اس کا اجر میں خود دوں گا، روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اور پوری رات قیام کرنا، عبادت کرنا، تہجد، اپنی نیند کو خراب کرنا، اتنی بڑی قربانی دینا، کتنے بڑے یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے، وہ اس طرح کی یہ باتیں کر کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، کہا کہ تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ اپنی طرف سے اعمال کر کے ان اعمال کو مستحب سمجھنے والے ذرا غور تو کیجیے، اب یہ اعمال بھی مستحب ہیں، لیکن دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں مستحب اعمال کے متعلق۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی، تم سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، تم سے زیادہ متقی میں ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ پرہیزگار نہیں بن سکتے، تم مجھ سے زیادہ متقی نہیں بن سکتے، اللہ سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے۔
تو میرا طریقہ ہے، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میرا طریقہ ہے، اور نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میرا طریقہ ہے، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ یعنی اگر پوری رات عبادت کرنے میں زیادہ اجر ہوتا، زیادہ تقویٰ ہوتی، پرہیزگاری ہوتی، تو پھر میں پوری رات عبادت میں لگا رہتا اور کبھی بھی نہ سوتا۔ اور اگر شادی نہ کرنے میں تقویٰ ہوتی تو پھر میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، میں شادی نہ کرتا۔ اگر پوری عمر لگاتار پے در پے روزے رکھنے میں ہی تقویٰ ہوتی تو میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑتا۔ لیکن یاد رکھو میرا طریقہ کیا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میرا طریقہ ہے، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی، یہ میرا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب اپنی طرف سے اعمال کر کے ان کو مستحب کہنے والے، ان اعمال کو مستحب سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے والے، ان پر عمل کرنے والے ذرا غور کیجئے، ان مستحب اعمال کے متعلق، ان مستحب اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو اچھے طریقے سے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں، یعنی کہ یہ طریقہ میرا نہیں، جو طریقہ میرا نہیں وہ تمہیں کتنا ہی محبوب کیوں نہ لگے، تمہارے نزدیک وہ کتنا ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، تمہارے نزدیک وہ کتنا ہی مستحب کیوں نہ ہو، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی شریعت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ کبھی بھی مستحب نہیں بن سکتا، وہ باعث نجات نہیں بن سکتا، باعث عذاب بن سکتا ہے، باعث نجات نہیں بن سکتا۔ اور پھر اس معاملے میں اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ جو مستحب عمل ہے یہ اگر اپنے مرضی سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اللہ کی تعلیم، اللہ کے رسول کی تعلیم سے ثابت ہے، صرف وہی عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، اگر کرو گے تو غلط ہوگا، باعث عذاب ہوگا۔ اب اختلاف ہے نا، ایک کہتا ہے کہ اپنی طرف سے مستحب عمل بنایا ہوا کیا جا سکتا ہے، اس پر اجر ملے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، یہ باعث اجر نہیں بلکہ باعث عذاب ہے، تو اختلاف ہو گیا نا۔ اب دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اللہ کے فرمان کی طرف ہماری تو توجہ ہی نہیں، اللہ کے فرمان کی طرف توجہ ہوتی تو یہ نوبت پیش ہی کیوں آتی، یہ نوبت پیش ہی نہ آتی، اللہ کی تعلیم کی طرف، اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف توجہ ہے ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اب اولی الامر کی بھی تو اطاعت کرنی ہے، اولی الامر میں تو سب آتے ہیں، باپ ہے اپنے بیٹے کے لیے اولی الامر ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے، کیوں باپ کا اپنے بیٹے پر حکم نہیں چلتا،
باپ کا اپنے بیٹے کے اوپر بس نہیں چلتا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کے لیے اولو الامر ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اور جو اولو الامر ہے، اولو الامر میں باپ بھی آ گیا اور حکمران بھی آ گئے، یہ تمام آ گئے اولو الامر میں۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اطاعت تو ان سب کی کرنی ہے، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہاں اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تو پھر یہ جو جھگڑے والا معاملہ ہے یہ کہاں لے جانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں پر اولو الامر کا ذکر نہیں، یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اختلاف کا معاملہ، اختلاف اور جھگڑے والا معاملہ یہ اللہ کی طرف لے آؤ، اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ، دیکھو قرآن مجید کی طرف لے آؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لے آؤ۔ یہ جھگڑے والا معاملہ تو اللہ رب العالمین کیا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پر اولو الامر کا تذکرہ نہیں کہ جھگڑے والا معاملہ اولو الامر کی طرف لے جاؤ، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ جو جھگڑے والا معاملہ ہے نا، یہ ہم لے آئیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ جب ہم یہ لے آئیں گے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لے آئیں گے، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لے آئیں گے، تو صاف معلوم ہوگا کہ دین کے اندر نئے ایجاد امور کی ذرے کے برابر گنجائش نہیں، اور اگر نئے امور ایجاد کیے جائیں گے تو وہ باعث اجر نہیں، باعث نجات نہیں، بلکہ وہ باعث وبال ہے، باعث عذاب ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، اور حدیث اس طرح ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھوکے ہیں، فاقے کا اثر ہے ان پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہوئی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، رغبت دی تو پہلے ایک بندہ اٹھا اپنے گھر کی طرف گیا، پھر دوسرا بندہ گیا، پھر تیسرا بندہ، ایک سے جو بندے اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے وہ مال لے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کوئی درہم لے آ رہا ہے، کوئی ان پیسوں کی صورت میں لے آ رہا ہے، کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں، وہ مال لے کے آ رہے تھے صحابہ کرام، کوئی کپڑوں کی صورت میں لے آ رہے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام تھوڑی دیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا، درہم و دینار کا بھی اور کپڑوں کا بھی ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اب اس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ جس نے دین اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ میں اللہ کے بندو اتنا بڑا ظلم کیوں کرتے ہیں، اتنا بڑا ظلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ موقع تو دیکھیں، کیوں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور طریقہ کیا ایجاد کیا گیا تھا؟ دین اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا گیا تھا، ایک ایسا طریقہ جو دین اسلام کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ کیا طریقہ؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ طریقہ۔ اور ایجاد کرنے والا کون تھا؟ جو سب سے پہلے مجلس سے اٹھا تھا۔ ایجاد کرنے والا کون تھا؟ جو سب سے پہلے اٹھا تھا، جس نے سب سے پہلے آ کر رقم ادا کی تھی، جمع کروائی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ تھا ایجاد کرنے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اس نے سب لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کر دیا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، لہذا تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ خرچ کرنا تو دین اسلام کے اندر پہلے سے موجود تھا، دین اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ نہیں۔ اچھا طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے، برا طریقہ، ہر وہ طریقہ برا ہے جس کی تعلیم اللہ نے نہیں دی، اللہ کے رسول نے نہیں دی، جس کی تعلیم وہ ہر طریقہ برا ہے، اس کو ہم اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس طریقے کو اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے جو دین اسلام کے اندر پہلے سے موجود ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی برا۔ تو پھر اس کو اچھا سمجھ کر دین اسلام کا حصہ سمجھ کر اس کو دین اسلام میں شامل کرنا، یہ بہت بڑی ناجائزی ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اور یہ جو اعمال ہیں پھر یہ اعمال کرنے والے کے لیے باعث وبال اور باعث عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور